پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری. جو لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ عمرہ کریں لیکن اسباب کی وجہ سے, وسائل کی وجہ سے وہ نہیں جا سکتے, تو ان کے لیے ایک پاکستانی نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ پورے پاکستان کو فری عمرہ کروانا ہے. ہاں جی, آپ نے بالکل ٹھیک سنا, فری عمرہ. عمرہ میں جتنے بھی آپ کے اخراجات آئیں گے, آنے کے, جانے کے, ویزا کے, رہنے کے, وہ آپ کے اخراجات یہ پاکستانی محمد طاہر ادا کرے گا, اور اس کے علاوہ 1000 ریال آپ کو تحفہ دیا جائے گا. بات تو صرف یہ ہے, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عادل جٹ. ناظرین, ہر مسلمان مرد عورت کی خواہش ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ دیکھے, اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھے, خانہ کعبہ دیکھے. پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. میرے ساتھ طاہر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے ابھی تک 200 سے زیادہ لوگوں کو بالکل مفت عمرہ کروا دیا ہے. یہ عمرہ پہ جس کو لے کے جاتے ہیں اس کا کھانا, رہائش اور آنے جانے کے اخراجات کے ساتھ ساتھ اسے 1000 ریال بھی تحفہ دیتے ہیں, اور اسے عمرہ پورا پرفارم کر کے 22 دن کا ان کا ٹور ہوتا ہے تو لے کے آتے ہیں. ان کے ساتھ عمرے پہ کیسے جایا جا سکتا ہے, کیا طریقہ کار ہے, کیا یہ پیسے لیتے ہیں یا پیسے نہیں لیتے, بہت ساری باتیں ہیں, ان سے باتیں کرتے ہیں. اور بات تو صرف اتنی سی ہے کہ آتے تو وہی ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں. ساری تفصیلات طاہر بھائی سے جانتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اس اسکیم میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اس وقت جو مہنگائی کا عالم ہے پاکستان میں, تو اپنے گھر کا کھانا پورا کرنا مشکل ہو گیا, تو آپ نے یہ کیسے ایم لے لیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ محمد. یہ سارا اللہ پاک کے فضل سے ہوتا ہے, اور جب اللہ پاک کسی کے لیے راہیں کھول دے اور رستے منتخب کر لے تو پھر کوئی چیز مشکل نہیں رہتی. یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں حامد تاجر الشرابی صاحب, UAE میں رہتے ہیں, تو وہ ہمیں فلی سپورٹ کرتے ہیں, ہر قسم کی مالی معاونت وہ فرماتے ہیں ہمارے. تو مالی معاونت کے ساتھ ساتھ یہ آپ کن لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں عمرے پہ لے کے جانے کے لیے؟ یہ ہم تقریباً جو فرسٹ ٹرپ گیا تھا وہ 60 سال والوں کا گیا تھا, اس کے بعد جو دوسرا ٹرپ گیا وہ 70 سال والوں کا, اور ابھی یہ تیسرا گروپ گیا یہ 80 سال والوں کا تھا, اور نیکسٹ بھی 80 سال والوں کے جائے گا. ابھی تو ماشاءاللہ آپ ابھی آئے ہیں تو حج کے دن بھی چل رہے ہیں, تو بہت ساری فلائٹس تو بزی ہوں گی, تو نیکسٹ جو آپ کا جانے کا پروگرام ہے وہ کب تک ہے؟ جی انشاءاللہ جیسے میرے اللہ پاک نے چاہا, ابھی ان کچھ دنوں میں ہی ہم سارا پروگرامنگ کر رہے ہیں, تو قرآن اندازی ہو جائے گی. قرآن اندازی کے بعد 2 اگست تک تو آج کی فلائٹیں آ رہی ہیں, اس کے بعد ہمارا پروسیجر شروع ہو جائے گا, تو وہ تقریباً 20-25 دن کا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ جلد از جلد ہم نیا گروپ ریڈی کر لیں گے. اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائے آپ کی. مجھے یہ بتائیے کہ جب 60 سال کا یا 70 سال کا یا 80 سال کے انسان کو آپ اپنے ساتھ ٹریول کرتے ہیں, تو ان کو تو بہت ساری معاملات جو ہے ان میں ہیلپ چاہیے ہوتی ہے, اس کے لیے کیا کرتے ہیں آپ؟ جی بہت اچھا سوال آپ نے کیا. تو اس کے لیے ہم ان کے گھر کا بھی ایک فرد ساتھ لے کے جاتے ہیں جو ہیلدی ہو, اور اس کی عمر جتنی بھی ہو, 20 سال 30 40 جتنی بھی ہو. اس طرح جو لوگوں کے بہت سارے سوالات ہیں کہ چھوٹی عمر کے بھی بندے لے کے جائیں, جوان بندوں کا بھی حق بنتا ہے. اس طرح ایک 80 سال والے کے ساتھ ایک ینگ بندہ بھی جاتا ہے, اس کی عمر چاہے 18 سال ہو, اس کی جتنی بھی عمر ہو ہم اس کو مینج کر لیتے ہیں. اس سے بھی 1000 ریال دیتے ہیں یا اس نے اپنے اخراجات پہ جانا ہوتا ہے؟ نہیں, اوورآل میں آپ سب کے سامنے بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے ساتھ بندے جاتے ہیں وہ بالکل فری ہوتے ہیں. جو ان کے ریلیٹیو 80 سال والے کے ساتھ ان کا ریلیٹیو جاتا ہے وہ بھی بالکل فری ہوتے ہیں. ان میں سے 500 ریال ہم ان کو کھانے کے لیے دیتے ہیں, 300 ریال ہم شاپنگ کے لیے دیتے ہیں, اور 200 ریال ان کو زیارتوں کے لیے دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مجھے بتائیے گا, جب اتنے عمر سیدھا لوگوں کو لے جاتے ہیں تو زندگی موت تو ویسے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, تو اس طرح کی ٹراجڈی نہیں ہوتی کہ کوئی فوت ہو گیا یا کوئی اور دوسرا معاملہ؟ جی بالکل. جو ہمارا پہلا گروپ گیا تھا اس میں ایک محمد حنیف صاحب وہ مدینہ پاک میں فوت ہو گئے تھے, ان کا بھی ماشاءاللہ لاکھوں میں جنازہ ہوا تھا, وہیں پہ ان کی تدفین کر دی تھی. پھر دوسرے گروپ میں ایک ہماری ماں جی فوت ہو گئی تھیں, وہ مکہ پاک میں ہوئی تھی. ایک دن انہوں نے عمرہ کیا ہے اور دوسرے دن وہ رضائے الہی سے وفات پا گئی تھیں. ان کے مکمل ڈاکومنٹیشن ہم کرتے ہیں, ان کی تدفین کا, جنازے کا سارا سسٹم وہ بھی ہمارے انڈر ہی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ نے یہ عمر 60 سال سے پلس یا 70 سال 80 یہ کیوں رکھی ہے؟ وہ لاسٹ وش کے لیے رکھی ہوئی کہ آخری خواہش؟ جی بالکل لاسٹ وش سمجھ لیں, یا اس طرح کے ساری زندگی پیرنٹس اولاد کے لیے اسٹرگل کرتی رہتی ہیں, پر جب اولاد جوان ہو جاتی ہے اگر پھر بھی ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے کہ وہ اپنے ماں باپ کو آج عمرہ کرا سکیں, تو ہم نے پھر یہ شروع کیا کہ جس کا اللہ پاک نے وہاں پہ حاضری لکھی ہے تو وہ ہم ان کا وسیلہ بن جائیں. واپسی پہ جب کوئی بھی عمرہ پہ جاتا ہے تو تحفے تحائف لے کے آنے ہوتے ہیں اپنوں کے لیے, تو اس کے لیے بھی آپ نے ان کے لیے پیسے مختص کیے ہوئے ہیں جو پیسے 1000 ریال ہیں؟ جی میں نے پہلے بتایا, ان کو کھانے کے لیے بھی 500 دیتے ہیں. یہ اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے بچ جاتے ہیں,
जितने ग्रुप हमारे गए हैं सब में से 200 300 रियाल उनके पास बच जाते हैं, इतने वाफर होते हैं, क्योंकि 20 दिन में इतना खाना नहीं आप खा सकते। हम मटन खाने के हिसाब से पैसे देते हैं। वो तो ठीक है, हम तो 10 दिन रहे थे, अभी रिसेंटली हम गए थे तो हमारा तो 2000 रियाल से ज्यादा पैसे लगे। तो आप एक दिन में भी 2000 खा सकते हैं अगर खाना चाहें तो। चले जी, आप दुरुस्त फरमा रहे होंगे। तो बाकी जो खाना वगैरह आप ग्रुप में नहीं खाते एक जगह पे एक साथ रह के? वो इसलिए कि आपको हो सकता है चिकन पसंद हो, मुझे मटन पसंद है, एक किसी बंदे को वेजिटेबल पसंद है, फिर हम उनको फोर्स नहीं कर सकते। जो बंदा भी उधर जाए अपनी मर्जी से जो उसको पसंद है वो खाए, ना कि उसको बाय फोर्स, उसकी दिल ही नहीं है तो हम उसको जबरदस्ती राइस खिलाते रहें। हो सकता है उसने सारी जिंदगी राइस खाई ना हो। बिल्कुल ठीक है, यानी कि फुल आज़ाद करके आपको उसकी मर्जी के मुताबिक ये सफ़र करवाते हैं। जी बिल्कुल। मुझे अब आखिरी सवाल है आपसे कि इसमें शामिल होने के लिए क्या तरीकाकार करना पड़ेगा, आपसे रब्ता कैसे हो पाएगा? जी हमारा बिल्कुल इजी और आसान सा प्रोसीजर है, जिसमें हमारे दिए गए हुए नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे आपने आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक की पिक्चर सेंड करनी है। सिर्फ उस पे पिक्चर सेंड करनी है, आपने मैसेज कर देना है, कॉल वगैरह नहीं करनी, और इसके अलावा दूसरे अस्सलाम वालेकुम या दूसरे मैसेजेस नहीं करने, क्योंकि वो इतना ही काम बढ़ता जाता है। जैसे हमारे पास आईडी कार्ड आते हैं हम उनको सेलेक्ट करके तो जिधर कुरानंदाजी होती है उस साइड सेक्शन में भेज देते हैं। जिसने भी आपको आईडी कार्ड भेज दिया है फ्रंट और बैक साइड, वो आपकी कुरानंदाजी में शामिल हो गया? जो 80+ वाले होंगे वो ऑटोमेटिक उधर चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अगर आपके घर में कोई 80 साल के फर्द हैं और वो उम्रा की ख्वाहिश रखते हैं तो आप उनका आईडी कार्ड भेजें। जैसे ही आईडी कार्ड इनको मौसूल होगा उसी वक्त आप कुरानंदाजी में शामिल हो जाएंगे। और बात मैंने पहले भी कही और दोबारा कह रहा हूं कि जाना उधर उसी ने है जिसको सरकार ने बुलाना है। अगर आपके नसीब में वहां जाना लिखा हुआ है तो आप जरूर जाएंगे। इनको आईडी कार्ड भेजें, दुआओं में याद रखिएगा, और अगर आप भी उम्रा पे चले जाएं तो मेरे लिए जरूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह नेगबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।